زرداری صاحب جن کو مفاہمت کا کنگ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے سپہ سالار بلاول بھٹو زرداری جو اس ٹائم کے پی کے محاذ پر پارٹی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہاں پر ان کو زیر کر دیا اور بلاول بھٹو زرداری وہ ذرا ناراض ہو گئے ہیں۔ ناراض ہو کے وہ جناب سارا اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دبئی چلے گئے ہیں۔ ختم کر دیا زرداری صاحب نے ساری کی ساری ان کی 15 سال کی سٹرگل کو۔ بلاول نے بھی اگر الیکشن لڑنا ہے تو مجھ سے ٹکٹ لینا ہوگی۔ زرداری صاحب کے پاس ایک اور بھی آلٹرنیٹ موجود ہے۔ ساری چیزیں زرداری صاحب کے اپنے ہاتھ میں رہی ہیں۔ انہوں نے بلاول کو ایک سمبولک اور ایک چہرہ اور ایک فرضی طور پہ آگے رکھا، لیکن ساری چیزیں خود مینج کرتے تھے۔ ابھی جو صورتحال لگ رہی تھی اس میں یہ لگ رہا تھا شاید بلاول صاحب جو ہیں وہ آگے چل کے ذرا پرو پی ٹی آئی ہوں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں۔ فرحت اللہ بابر صاحب انہوں نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم نے بات کرنی ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر زرداری کے حوالے سے جو ایک کنفلکٹ پیدا ہوا ہے۔ زرداری صاحب جن کو مفاہمت کا کنگ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے سپہ سالار بلاول بھٹو زرداری جو اس ٹائم کے پی کے محاذ پر پارٹی کی جنگ لڑ رہے تھے، آنے والے الیکشن کی جنگ لڑ رہے تھے، وہاں پر ان کو زیر کر دیا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کے بعد ناراض ہو کر میدان جنگ چھوڑ کر دبئی روانہ ہو گئے خصوصی طیارے کے ذریعے۔ اب یہ معاملہ شروع کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا بلاول بھٹو کے پی کے دورے پہ ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں، پارٹی کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیچھے سے ان کے والد صاحب نے حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی بچہ ذرا ٹرینی ہے، ذرا بچہ ابھی ذرا چھوٹا ہے، نا سمجھ ہے۔ جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بلاول کی ساری جو سیاست تھی 15 سال کی، جو 15 سال 2007 شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ول جو پڑھ کے سنائی گئی، اس کے بعد بلاول بھٹو نے جو پہلی پریس کانفرنس کی، بڑی گرج اور ایک جوش ولولہ جو سارا ان میں تھا، اور اس کے بعد اس کی جو ٹریننگ ہوئی 15 سال کی، وہ ساری کی ساری وہ شیر افضل مروت کا جملہ جو ہے وہ بڑھ چھڑ گئی ہے۔ مطلب ختم کر دیا زرداری صاحب نے ساری کی ساری ان کی 15 سال کی سٹرگل کو، یہ کہہ کر کے وہ بھی بچے ہیں۔ ابھی معاملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ شروع یہ ہو رہا ہے کہ بلاول صاحب کو زرداری صاحب کی کچھ چیزوں پہ تحفظات تھے، اور یہ تحفظات ابھی سے نہیں تھے۔ ہم بہت سی جو پہلے ویڈیوز آپ اگر ہماری جا کے دیکھیں، ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پلان تھا کہ کبھی اس کو گورنمنٹ ملے گی تو بلاول بھٹو اپنے آپ کو پرائم منسٹر پروجیکٹ کر رہے تھے، اپنی سی وی پیش کر رہے تھے، لیکن اگر اس طرح کی کسی بھی ٹائم پہ اپرچونٹی ملتی تو وزیر اعظم جو ہے وہ زرداری صاحب ہوتے، بلاول نہ ہوتے۔ یہی وہ گرجز ہیں۔ بلاول بطور وزیر خارجہ پارلیمنٹ میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ سیاسی طرز عمل پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے، بلکہ زرداری صاحب اور میاں صاحب کو مشورہ بھی دیا کہ میرے اور مریم بی بی کے لیے سیاست وہ نہ چھوڑیں جو 30 سال آپ لوگوں نے کی ہے، ہمیں ذرا نئی سیاست، کیونکہ بچے آج کل ذرا پرو میکس آ رہے ہیں، تو بلاول صاحب بھی ذرا پرو میکس ہیں، ذرا ایڈوانس ہیں، پڑھے لکھے ہیں، فورن کوالیفائڈ ہیں، اچھا بول لیتے ہیں، اب تو اردو بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ ذرا اسپیچ میں بھی جان آ گئی۔ فرحت اللہ بابر صاحب اور جو شیر رحمان صاحبہ ہیں، بڑی انہوں نے ٹریننگ کی، بہت ان کو پڑھایا لکھایا سمجھایا ٹرینڈ کیا، جس کے بعد آج بلاول ایک کہہ لیں کہ ایک بہتر شخصیت میں ہمیں نظر آ رہے تھے۔ اب وہ ریٹن جو ہے وہ اپنی اسکرپٹ اسپیچز بھی نہیں پڑھ رہے تھے، جو پی ٹی آئی کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہ پرچی پہ لکھی ہوئی تقریریں، تو اب وہ ذرا خود سے پڑھ رہے تھے، آل تو ان کے ایکسنٹ تھوڑا تھا 19ویں تھا، لیکن وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہو چکا تھا۔ لیکن زرداری صاحب کو جو انٹرویو ہے اس میں جو سب سے اہم بات زرداری صاحب نے کی، جہاں پہ بلاول صاحب کو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جس کا انتخابی نشان تیر ہے، جو بیلٹ پیپر پہ ہوگا، اس کا صدر میں ہوں۔ بلاول نے بھی اگر الیکشن لڑنا ہے تو مجھ سے ٹکٹ لینا ہوگی، یا جو لوگ بھی پارلیمانی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں ان سب کو ٹکٹ میں نے جاری کرنے ہیں، جبکہ دوسری پاکستان پیپلز پارٹی جس کا انتخابی نشان یا الیکشن کمیشن میں جو اس کا نشان ہے وہ تلوار ہے، وہ اس طرح سے الیکشن کنٹیکسٹ نہیں کرتی، تو اس کے چیئرمین جو ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں۔ مطلب بلاول بھٹو کے پاس وہ پارٹی ہے جس کی کہہ لیں کہ جلسے جلوسوں کے لیے تو بلاول صاحب ہے، لیکن جو انتخابی سیاست ہے وہ ساری کی ساری کس کے کنٹرول میں ہے؟ زرداری صاحب کے کنٹرول میں ہے۔ بلاول ایکسل کرنا چاہ رہے تھے، سپیس لینا چاہ رہے تھے، نہ صرف وہ زرداری صاحب کے حوالے سے ان کو تحفظات تھے، میاں صاحب کو اپنا اوپوننٹ سمجھ رہے تھے اور کھل کے ان پہ بھی تنقید کر رہے تھے۔ آل دو آج سے چند ماہ پہلے کچھ 16-18 ماہ انہوں نے کابینہ شیئر کی ہے پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ، لیکن اب اپنی وزارت خارجہ کو جسٹیفائڈ کر رہے تھے، لیکن باقی اس پہ تنقید کر رہے تھے۔ اور ابھی جو صورتحال لگ رہی تھی اس میں یہ لگ رہا تھا شاید بلاول صاحب جو ہیں وہ آگے چل کے ذرا پرو پی ٹی آئی ہوں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، جس طرح لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے، اوپنلی بات کرتے ہیں، ان کو پتا تھا میں بھی نوجوان ہوں اور نوجوان سارے پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہیں، تو آگے جا کے ہم دونوں پارٹیز مل کے کچھ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جو ہے بنا سکتے ہیں، چیزیں حالات بہتر کر سکتے ہیں اور نون لیگ اور دوسری سیاسی جماعتوں کو ناک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ زرداری صاحب کیونکہ سیزن پولیٹیشین ہیں،
وہ چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھ رہے تھے, وہی پرانی جو یہاں پہ ہمارے ہاں اسٹیریو قسم کی روایتی سیاست ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے, وہ اس کو آگے لے کے چل رہے تھے, اور وہ اندر خانہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہے, اور یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ دوبارہ 10-12 پارٹیاں مل کے, مولانا بھی ہوں گے, ایم کیو ایم بھی ہوگی, باپ پارٹی بھی ہوگی, زرداری صاحب بھی ہوں گے, اور میاں صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کو تھوڑا یہ بھی کہہ لیں کہ خوف ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل فیملی ہے, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو ہوں, شریف القادری بھٹو ہوں, اور بے نظیر کی جو پوری فیملی تھی, وہ سب کی سب آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا, کیا ان کے ساتھ ہوا. تو زرداری صاحب یہ دیکھ رہے ہیں, ایک ہی بیٹا ہے, تھوڑا ذرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا رہا ہے, ایک سخت بیانیہ اپنا رہا ہے, اور سخت بیانیے کا پاکستان میں انجام کیا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. میاں صاحب 3 بار فارغ ہوئے, باہر گئے, ایگزائل میں گئے, ابھی عمران خان اس کا جو ہے خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو کسی صورت وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی سیاست کرے جس سے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ سے چلے, وہ نہیں ہے پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ بن جائے. وہ ایک مڈل میں رکھ کے ساری چیزیں کھیلتے ہیں, اور اس طرح سے پرو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اس کا جو ایک بیانیہ 90s میں تھا, جس طرح شہید بے نظیر بھٹو نے پوری کی پوری جدوجہد کی, اور جس طرح اس کی فاؤنڈیشن ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ساری ایک بیانیہ اپنایا اور ساری کی ساری چیزیں کی, جو اپنی سیاست اور پالیٹکس ہے اس کی بنیاد رکھی. تو اب زرداری صاحب اس سے تھوڑا پیچھے آ گئے ہیں. اس سے پیچھے آنے کی ریزن وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب ایک ہی ان کے صاحبزادے ہیں, اور اب بلاول جو ہیں وہ اس پوری صورتحال سے انتہائی نالا ہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے تو مجھے ککھ نہیں چھوڑا, میں کہاں کمپین کر رہا تھا, کہاں میں کے پی کے میں جو ہے اپنا ووٹ بینک جو سو گیا تھا, جو ختم ہو گیا تھا, اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش میں تھا, محاذ جنگ پہ تھا, اور زرداری صاحب نے پیچھے سے جناب وہ مجھے معزول کر دیا, اور میری کچھ رہی صحیح کچھ چھوڑی نہیں. تو ڈیٹس وائی وہ ذرا ناراض ہو گئے ہیں. ناراض ہو کے وہ جناب سارا اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دبئی چلے گئے ہیں. اب دبئی بیٹھ کے بادشاہت ہوگی, دیکھیں زرداری صاحب ان کو کیسے مناتے ہیں. زرداری صاحب کے پاس ایک اور بھی آلٹرنیٹ موجود ہے. ملتان میں ایک جلسہ تھا, اس ٹائم بلاول بھٹو جو ہیں وہ کرونا میں مبتلا ہو گئے تھے, پی ڈی ایم کا جلسہ تھا. تو اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کیا تھا آصفہ بھٹو زرداری نے. تو ان کا پہلی اسپیچ تھی, اور اس کی بڑی تعریف بھی ہوئی, جو بڑا اچھا بولتی ہیں, والدہ کی طرح بولتی ہے. زرداری صاحب نے انٹرویو میں بھی کہا کہ ذرا والدہ کی طرح ذرا جوشیلی بھی ہیں. تو یہ ایک آلٹرنیٹو بھی موجود ہے, کیونکہ بلاول جو ہے 15 سال ہو چکے ان کو سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوئے, اور اب آ کے میچور بھی ہو گئے ہیں پچھلے کچھ ٹائم میں. ابھی بھی بہت سے لوگ ان کو بچہ کنسیڈر کرتے تھے, لیکن آج زرداری صاحب نے تو واقعی اس ان کے بیان کے بعد تو کہہ لیں کہ اسٹیمپ ہو گئی ہے کہ ابھی تک وہ امیچور ہیں. کیونکہ والد جب اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, تو سیاسی طور پہ باقی ناقدین جو ہیں, اوپوننٹ جو ہیں, رائبلز جو ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی اسی طرح بات کریں گے, اسی طرح بولیں گے. تو بلاول کو بڑا ڈیمیج کیا ہے. اس ڈیمیج کے اندر اگر بلاول بھٹو جو ہے وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, نہیں مانتے, ریجڈ ہو جاتے ہیں, زرداری صاحب کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو زرداری صاحب کے پاس ایک آلٹرنیٹ آصفہ بھٹو زرداری کی صورت میں موجود ہے. وہ آلریڈی سندھ کے اندر بڑا متحرک رہی ہیں پچھلے کچھ ٹائم میں. انہوں نے جلسے کیے ہیں, جلوس کیے ہیں, ریلیاں کی ہیں. تھوڑا سا ان کی ریزیمبلنس جو ہے وہ بھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو, ڈریس اپ جو ہوتی ہیں وہ بھی ویسا ہے. تو شاید اگر زرداری صاحب کو کسی ٹائم پہ مائنس کچھ کرنا پڑا پارٹی میں یا کچھ اس طرح ہوا, تو وہ بلاول صاحب کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں اور آصفہ بھٹو کو آگے لا سکتے ہیں. دوسری جانب اب فرحت اللہ بابر صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین 4P اور تیر کا نشان اس کے سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا جی بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ 70 سالہ بزرگ جو ہیں وہ نہ آئیں اور وہ ادھر پیچھے ہو جائیں, ادھر نئی سیاست, نئے لوگ, ینگ چہرے اور میری طرح کے نوجوان ذرا آگے آئیں. تو ڈیٹس وائی جی میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے اوپر رہوں. تو انہوں نے اب جناب جی پارٹی کی جو سیکرٹری جنرل شپ ہے اس سے استعفیٰ دے دیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ کون ہیں, وہ ہیں نیر بخاری. اب فرحت اللہ بابر کے استعفے کے بعد یہ ایک چیز ہوگی کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ جو ٹکٹس اور سارا معاملہ ہوتا ہے اس کو فائنلائز تو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کرتا ہے, بڑا اہم ٹائم میں ان کا یہ استعفیٰ سامنے آیا ہے. اب زرداری صاحب کس چہرے کو آگے لاتے ہیں یہ بھی ان کے لیے ٹاسک ہے, اور یہ جو نیا چہرہ آئے گا اس سے چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رفٹ ہے, جو ایک خلیج پیدا ہوگی زرداری صاحب ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو کے مابین, اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے. اگر تو کوئی ایسی متحرک شخصیت آئی اور پارٹی کو بالکل ٹیک اوور کیا گیا, کیونکہ پارٹی آلریڈی ان کے پاس ہے, لیکن جو ووٹ بینک ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس کو اون کرتے ہیں فی الحال, تو اس کو کیسے اب کاؤنٹر کرتے ہیں زرداری صاحب, یہ بڑا اہم ہوگا. اور اس پوری صورتحال کے اندر جو باقی سیاسی جماعتیں ان کو موقع مل گیا. بلاول کی سیاست ختم, شاید اب میرے خیال سے بلاول کسی جلسے جلوس میں جا کر بولیں گے بھی تو لوگ ان کو ٹریننگ چیئرمین کہیں گے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ایک ٹریننگ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے, بڑا لوگ ان کو بڑا کرٹیسزم کرتے تھے, وسیم اکرم پلس, اور کوئی لوگ کہتے تھے ان کے ماتھے پہ ایل لکھ دیں, وہ جس طرح ٹریننگ والی جو گاڑی ہوتی ہے جس میں کوئی گاڑی سے نئی سیکھ رہا ہوتا تو اس کے پیچھے ایل
का निशान होता है। तो मेरे ख्याल से इनके ऊपर भी, बिलावल साहब के ऊपर भी वो लोग बात करेंगे कि लिख देना चाहिए कि अब ये ट्रेनी है, फुल तरह ट्रेंड नहीं है। एक बड़ी मुल्क की सियासी जमात के चेयरमैन, अब उनके वालिद साहब खुद ही कह रहे हैं कि अब ये ट्रेंड नहीं है, और वो कहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख रहे थे। बिलावल साहब अपनी सीवी पेश कर रहे थे कि मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ, इतना तजर्बा आ गया है, वजारत खारजा, मैंने बहुत सी चीज़ें देख ली, इंटरनेशनल ट्रिप कर लिए, सियासी मुहिम चला के देख ली, कारकुनान को मोबिलाइज करके देख लिया, पार्टी को ऑर्गेनाइज करके देख लिया, तो लिहाजा मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। अब्बा जी ने कह दिया नहीं हजे तुसी बच्चे हो, वापस घर आ जाए। तो मेरे ख्याल से बिलावल की सियासत जो है वो ख़त्म होगी, और आने वाले कुछ टाइम में अब उनको इसका बड़ा डैमेज देखना पड़ेगा, और जरदारी सब सारी चीज़ें अपने हाथ में लेंगे। और यही नेशनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत से लोग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर पहले भी तनकीद करते रहे हैं कि सारी चीज़ें जरदारी साहब के अपने हाथ में रही हैं। उन्होंने बिलावल को एक सिंबॉलिक और एक चेहरा और एक कह लें कि फ़र्जी तौर पे आगे रखा, लेकिन सारी चीज़ें खुद मैनेज करते थे। आज ये चीज़ें सारी की सारी खुल के सामने आ गई हैं। थैंक यू सो मच।